الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ہم نے احسان فرمایا موسیٰ اور ہارون پر، اور ہم نے بچا لیا ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، پس وہی غلبہ پانے والے ہوئے۔ اور ہم نے بخشی ان دونوں کو ایسی کتاب جو بہت واضح ہے، اور ہم نے ہدایت دی انہیں سیدھے راستے کی، اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم عبادت کرتے ہو بال کی اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کے بھی پروردگار ہے؟ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پس یقیناً انہیں اپنی پکڑ میں حاضر کیا جائے گا بجز اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو مخلص ہیں۔ اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں۔ سلام ہو الیاس پر۔ ہم اس طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب بچا لیا ہم نے ان کو اور ان کے سارے اہل خانہ کو بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، پھر ہلاک کر دیا دوسرے لوگوں کو، اور تم گزرتے رہتے ہو ان پر صبح کے وقت اور رات کے وقت، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ پچھلے فرمان الہی میں آپ کو سنایا تھا کہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کو فرمایا گیا کہ تمہاری آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دیکھنے سے قاصر ہیں تو اپنے آباء و اجداد کی گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں جہانوں میں عزت بخشی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کی، تباہ و برباد، نیست و نابود ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے زندہ تابندہ ہے۔ نوح ابراہیم کے واقعہ کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی فرمان میں بتایا گیا کہ ابراہیم کو عظیم مرتبہ ملا، اس لیے کہ آپ پر آزمائش بھی بہت آئیں، آگ سے بچ نکلنے کے بعد آپ نے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سائرہ تھیں۔ حضرت سائرہ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے ان کی کانیت حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا، جن سے آپ کو 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل جیسے عالی شان فرزند سے نوازا گیا۔ حضرت سائرہ علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم کی توجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل کی طرف دیکھی تو ان کو مجبور کیا کہ ان کو دور وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم نے نہ مانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو، اسی میں مصلحت ہے۔ چانچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ شریف چھوڑ دیا، اور ان کے لیے ایک بوجھ کھجور، ایک مشق پانی کی چھوڑی۔ واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے پیٹھ پھیرتے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو پھر کسی کی پرواہ نہیں۔ آزمائش یہاں پر ہی نہیں ختم ہوئی، پھر آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور جب بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی قبول کر لی تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اپنی راہ میں قربانی پسند ہوئی کہ قیامت تک ان کی قربانی کی یاد کو تازہ رکھا گیا۔ ہر سال قربانی کرنا واجب کر دی گئی۔ اسی طرح ہر مسلمان پر حج کے دوران صفا مروہ کے درمیان سعی واجب رکھی گئی۔
اور زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا، ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے شفا بنا دیا گیا۔ اور وہ وادی غیر ذی زرع اللہ تعالیٰ کے گھر سے نوازی گئی، اور اس گھر کا حج ہر صاحب استطاعت پر فرض کر دیا گیا۔ گویا یہ سبق دیا جا رہا ہے یہود و نصارہ اور مشرکین کو کہ کوئی باغی قوم اللہ تعالیٰ کے رسول کو نہ مٹا سکی بلکہ وہ خود مٹ گئے۔ اس طرح اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو۔ آج کا فرمان اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح فرعون اور اس کی ساری سپاہ غرق و تباہ کر دی گئی، کس طرح موسیٰ اور آپ کی قوم کو ظلم سے نجات دی گئی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا گیا۔ پھر حضرت الیاس کا واقعہ بیان کیا، آپ کے کمالات ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئے اور آپ سے مقابلہ کرنے والے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ پھر حضرت لوط کا قصہ سنایا گیا کہ کس طرح آپ کو اور آپ کے تابع داروں کو بچا لیا گیا، آپ کے باغیوں اور آپ کی باغی بیوی پر آسمان سے عذاب نازل ہوا، ساری بستی کو آسمان تک اٹھا کر الٹا پھینکا گیا، آسمان سے پتھر اور آگ برسا کر ان کو خاک میں ملا دیا گیا۔ تو اے مشرکین اور منکرین، اس گزشتہ تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اطاعت اختیار کرو، تاکہ تمہارے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کے انوار اور تجلیات سے منور ہو جائیں، اور تم اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لو، اپنے آپ کو پہچان لو، شیطان مردود سے نفس کو چھڑا لو، اور اس طرح دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے غلاموں کو دائمی عزت بخشی۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان فرمائی گئی اور اسے حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔